حضرت سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لیے روایت ہے کہ وہ جس طرح سے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے، جی چکی بھی پیستی تھیں، جی ہاں تو حضرت سلمان، جنہیں سلمان فارسی یا سلمان محمدی کہا گیا پھر بعد، جی 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 انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ جو بنات الملوک ہیں، جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، وہ تو تجلس والا کراسی المذاہب، وہ تو سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتی ہیں، اور بنت رسول جو ہیں ان کے گھر میں اس طرح سے فاقے ہوں، جو کائنات کے رسول ہیں ان کی بیٹی کی یہ کیفیت ہے۔ تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روایت کا مفہوم یہ ہے، پوچھا سلمان کہ کیا تم نے سنا کہ میری بیٹی اس وقت کیا کہہ رہی ہوتی ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے نہیں غور کر سکا۔ تو کہا پوچھنا ان سے۔ تو حضرت سیدہ کونین سے پوچھا تو بی بی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا باقی رہنے والا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو ایک کیفیت ہے نا، یہ انسان میں آ جائے تو جو کچھ آپ کے پاس اور میرے پاس ہے، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا نام، ہماری شہرت، ایک دن بہرحال اس نے ختم ہونا ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لیکن جو کچھ ہے اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ نے بندگان خدا میں تقسیم کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، بے چاہے وہ شک۔ عزت، آپ یہ ضروری نہیں کہ ينفقون جو ہے وہ فقط مال کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور آبرو عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے کسی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی شکر عملی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ایک ہے عمل سے اظہار اچھی الشکر بات ہے، کا، اچھا پوائنٹ ہے جی، یعنی کبھی ہے کہ آپ مال کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، کبھی آپ الفاظ کے ذریعے سے کسی الفاظ کی کے مدد ذریعے، کرتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ یہ جب آپ نے کر دیا نا تو ایسی صورت میں وہ جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے اللہ کے بندوں میں دے دیا، اب گویا یہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، واہ، یہ باقی رہے گا جب تک یہ بندگان بہت خدا اس سے بڑھیا۔ فیض حاصل کرتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ کی صورت میں نسلاً بعد نسلاً باقی رہے گا، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو شکر لفظی، شکر قلبی اور شکر عملی